اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور صلوات آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی، غازی عباس ٹرسٹ کے تمام اراکین عہدیداروں کی توفیقات اور گزشتہ سال میں جو مرکزی امام بارگاہ کی تزئین و آرائش اور تعمیر و ترقی میں جن احباب نے اپنا حصہ ڈالا اور تعاون کیا، وہ خمس کی رقم ہو یا وہ تعاون ہو جو یہاں لگا ہے، جس نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، اور یہ ہمارے عزیز ٹرسٹ کے تمام اراکین اور ذمہ داران کی حفاظت کے لیے اور مزید جو بہتری آنی ہے، جو مزید کام ہونے ہیں، ان میں توانائیوں کے حصول کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک وقف جائز حصہ اللہ اپنے اس کلام میں صاحبان ایمان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سرپرست ہے صاحبان ایمان کا۔ یخرجہم من الظلمات، انہیں ظلمتوں سے نکال کر لے جاتا ہے، نکالتا ہے ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانے کو۔ اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے، سرپرستی ان کی کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، جو اللہ کو بھی مانتے ہوں۔ انسان کی فضیلت اس کے ایمان میں ہے، جتنا ایمان محکم اور مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کی فضیلت بلند ہوتی چلی جائے گی، بافضیلت ہوتا چلا جائے گا۔ شک اور تردد میں رہنے والا، تذبذب اور تزلزل کا شکار ہونے والا، وہ مومن نہیں ہے۔ سوکھے پتوں کی طرح زندگی گزارنے والے کو مومن نہیں کہتے۔ مومن گڑے ہوئے جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اس کے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں مگر وہ نہ ہٹنے پائے، یہ توانائی جس میں ہو اسے مومن کہا جاتا ہے۔ ویسے بھی عزیزان گرامی، مومن بغیر نشانیوں کے نہیں ہوتا۔ جن کی نشانی نہیں ہے، یا مومن اپنی نشانیوں کو کھوتا نہیں ہے، گم نہیں کرتا۔ مومن اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتا ہے، اپنی علامتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ زبان سے کہہ دینا کہ میں مومن ہوں یہ کافی نہیں ہے۔
چال بتائے کہ مومن جا رہا ہے، روش بتائے کہ مومن جا رہا ہے، حلیہ پکار کے کہے گا کہ یہ مومن ہے۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں، مگر سارا شہر ایک ہی بات کر رہا تھا کہ یہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں۔ اور انہوں نے بھی چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ اور ایک مرتبہ جب بلایا گیا ابراہیم یہ بت تم نے توڑے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ تو کہنے لگے ابراہیم یہ تو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا، یہ بتوں کو کیسے توڑتا؟ تو یہی تو وہ مرحلہ تھا جو ابراہیم کہلوانا چاہ رہے تھے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا تمہارا مالک اور رازق کیسے ہوگا؟ عزیزان گرامی، ہم مردوں کو شان ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسما افہم اسما افہم۔ اگر مرد کی میت ہے، عورت کی اسمعی افہمی۔ اس مجلس عزا کا ایک عنوان یہ ہے کہ یہ زندوں کو اسما افہم بولتی ہے۔ کسی طرح پلٹ آئیں اپنی اصلیت کی طرف، کسی طرح لوٹ آئیں اپنی فطرت کی طرف، کسی طرح اپنی اصالت کو تلاش کر لیں، اور جو ملمہ کاریاں ہیں، وہ جو دھوکے ہیں، فریب ہیں، وہ جو قلعی ہے، وہ جو چڑھاوا ہے، وہ جو پیکنگ ہے، اس سے باہر آئیں اور حقیقت کی دنیا میں رہیں۔ ویسے بھی آج دور پیکنگ کا دور ہے، جس کی پیکنگ اچھی ہے اس کی خریداری بھی اچھی ہے، اس کے خریدار بھی اچھے ہیں۔ خبردار، ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والا کیس اور مومن نہیں ہوتا، جو بصیرت رکھتا ہو اسے مومن کہا جاتا ہے۔ چشم سر سے دیکھنا بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، چشم جان سے دیکھنا کارنامہ ہے۔ انسان اپنے دل کی آنکھوں کو کھولے جسے بصیرت کہا جاتا ہے، اور بصیرت حاصل بھی جبھی ہوگی، حاصل جب ہوگی کہ جب ہم صاحبان بصیرت سے تعلق گہرا کر لیں۔ لہٰذا اس دروازے پر بیٹھنے والے لوگ اگر چاہیں تو ان سے زیادہ غنی کوئی نہیں ہے، اگر چاہیں تو ان سے زیادہ امیر انسان کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس زندگی گزارنے کے جتنے حسین اصول ہیں اتنے شاید کسی نے سنے بھی نہ ہوں۔ ہم کامیاب لوگوں کے دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں جن کی کامیابی کا عنوان قرار دینا ہی انسان کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ اللہ نے اگر کبھی تکبر کرنے کی اجازت دی تو تکبر کرنے کی اجازت اسی پر ملے گی کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم ان کے دروازے سے جڑے ہوئے اور وابستہ لوگ ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس جو سرمایہ ہے، جو ہمارے پاس دولت ہے، جو ہمارے پاس کہہ لیجئے کہ ملکیت ہے، وہ شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ مومن اپنی علامتوں کے ساتھ جیتا ہے، گم ہو جائے تاریخ میں وہ مومن نہیں ہے، لاکھوں میں بھی جو پہچانا جائے وہ مومن ہے۔ مجھے وہ عزادار اور حسین لگتے ہیں اور جمیل لگتے ہیں اور عظیم لگتے ہیں کہ جو ہزاروں لوگوں کے درمیان سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کالے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہمیں کون کیا کہے گا، انہیں اس سے غرض ہے کہ حسین مجھے عزادار مان لے، اپنے اعتماد کے ساتھ۔ اور میں پھر جملے کو تکرار کر رہا ہوں کہ گم ہو جانا، بھیڑ میں گم ہو جانا، یہ انسان کی ناکامی ہے۔ جو اپنی نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں وہ تاریخ میں گم نہیں ہوتے، وہ زندہ رہتے ہیں، وہ باقی رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مرنا سب کو ہے، کوئی فلاں بیماری میں مرے گا، کوئی فلاں حادثے میں مرے گا۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے حسین کی عزاداری کرتے ہوئے دم نکلے۔ ہم اس دروازے سے جڑے ہوئے لوگ، اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے۔ جتنا میرا ایمان محکم ہوتا چلا جائے گا اتنا اللہ کی سرپرستی شدید ہوتی چلی جائے گی۔ کوئی پوچھے مومنوں سے کہ اللہ کی سرپرستی کتنی شدید ہے، انہیں تو اللہ سوائے جمیل ہونے کے کچھ نظر نہیں آتا۔ انتہائے مصیبت کے بعد، انتہائے غم کے بعد بھی اگر
یہ قبیلہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کو جمیل ہونے کے علاوہ نہیں پایا۔ گھر لٹ گیا، جوان مارے گئے، گھر جلا دیا گیا، خیمے جلا دیے گئے، بستر کھینچ لیا گیا، چادریں اتار دی گئیں، پھر بھی فرما رہے ہیں ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کو جمیل ہونے کے علاوہ نہیں پایا۔ جتنا یہاں سے ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا، جتنا یہاں سے ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہاں سے سرپرستی بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی اللہ ان کا سرپرست ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا مومن بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، مومنین کے بھی کلاسیں ہیں، درجے ہیں۔ جو آخری درجے پر فائز مومن ہے اسے سلمان کہا جاتا ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا سلمان آخری درجے پر آ گئے تو مولائے سلمان کہاں ہوگا؟ تو سلمان اگر ایمان کے آخری درجے پر ہیں تو مولائے سلمان مومن نہیں ہوگا، کل ایمان ہوگا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ایک بحث ہے عرفاء کے ہاں، علماء کے ہاں، سالک اور مسلک کے اتحاد کی بحث، راہی اور راہ کے متحد ہونے کی بحث۔ جی عالم اور معلوم کے ایک ہو جانے کی بحث، یہ عرفاء کے ہاں ایک گفتگو ہے، ایک عنوان ہے۔ اتنا اس رستے کا راہی ہوتا ہے کوئی شخص کہ پھر وہ رستہ وہی بن جاتا ہے۔ یعنی کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے ہاں عدالت اس شدت پر ہے کہ انہیں عادل نہیں کہتے، عدل کہتے ہیں۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جن کے ہاں علم اتنی شدت پر ہے کہ انہیں عالم نہیں کہیں گے، انہیں خزان العلم کہیں گے، جہاں علم رکھا جاتا ہے۔ غیبت و علم اللہ، اللہ کا علم جہاں رکھا جاتا ہے اس صندوقچے کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ پھر یہ علم اور عالم اور معلوم کی بحث نہیں ہوگی، بلکہ یہ خود علم کہلائیں گے۔ پہنچی تھی نا حرہ سعدیہ شام کے دربار میں، مٹی میں اٹی ہوئی سفر کی تھکان ظاہر، حلیہ بتا رہا ہے کہ بہت لمبا سفر کر کے آئی ہیں۔ دروازے پر پہنچی، اندر جانے نہیں دے رہے دربان، شور مچانے لگی، مجھے اندر جانا ہے، مجھے بات کرنی ہے، حاکم شام سے مجھے ملنا ہے۔ شور کی آواز آئی تو شام کے حاکم نے پوچھا کیا ماجرا ہے دروازے پر، کیا ہو رہا ہے؟ کہا بصرے سے خاتون آئی ہے، وہ کہتی ہے مجھے امیر سے ملنا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا حرہ سعدیہ۔ کہا بلا لو۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سوال کیا کون ہے یہ؟ کہا تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ سامنے آ کر کھڑی ہوئیں، کہا حرہ کیسے آنا ہوا؟ کہا تمہارے امیر نے، تمہارے حاکم نے، تمہارے گورنر نے بصرے میں ظلم و زیادتی کی حدیں گزار دیں، لوگوں کے لیے جینے کا رستے مسدود کر دیے، جینے کا حق ان سے چھین لیا۔ کہا حرہ علی یاد آتے ہیں یا نہیں؟ وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آواز دے کر کہا امیر کون ہے یہ جو آپ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہے؟ کہنے لگے تم نہیں جانتے؟ جب صفین میں علی کا لشکر مزمحل ہو رہا تھا تو یہ ایک ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے علی کے اتنے فضائل پڑھے تھے کہ جاتا ہوا لشکر واپس آ گیا تھا۔ یہ علی کی پکی سچی شیعہ ہے۔ اے حرہ تمہیں علی یاد آتے ہیں؟ ایک تاریخی جملہ ہے۔ حرہ سعدیہ کہتی ہیں علی یاد ہی نہیں آتے، بلکہ علی کے بغیر میرا دن نہیں گزرتا، میرا کوئی دن نہیں گزرتا جس دن میں علی کی بات نہ کروں۔ کہنے لگا عدل تو ہم سے مانگنے آئی ہو، انصاف تو ہم سے مانگنے آئی ہو، تو بڑا حسین جملہ کہا علی نہیں مرے، عدل مر گیا، عدالت مر گئی۔ کہنے لگے تم جو چاہتی ہو وہ ہم پورا کر کے دے رہے ہیں۔ حکم دیا کہ معزول کر دو اسے، بسر ابن ارتاد کو جو گورنر تھا۔ کہنے لگے دیکھو عدل ہم بھی تو کرتے ہیں۔ پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا اچھا یہ دیکھ لیں جن کے کردار میں ولایت علی ہو، جن کا کردار اس ولایت سے جڑا ہوا ہو، وہ بڑے بڑے پہاڑ نما بادشاہوں سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اکیلے بھی ہوں تو لشکر ہوتے ہیں۔
کہنے لگی اپنی عزت بچانے کے لیے عدل کرنا اور ہے، اللہ کی خاطر عدالت کرنا اور ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جتنا ایک وقت آتا ہے کہ سالک اور مسلک ایک ہو جاتا ہے جی، یا پھر دو نہیں رہتے، شدت وصل کی وجہ سے۔ یہاں ایمان میں شدت بڑھے گی، وہاں سے اللہ کی سرپرستی بڑھے گی۔ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، اور ولایت کا عنوان یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ظلمتیں کیا ہیں؟ یہ نور کون ہے؟ آج کی مجلس میں اگر میں یہ بات کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ ظلمتیں وہی ہیں جنہیں قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے، وہی ظلمتیں ہیں نا، وہی اندھیرے ہیں۔ ظلمتیں وہی ہیں جنہیں قرآن نے آیات متشابہات کہا ہے۔ الجھے ہوئے لوگ، متضاد زندگی گزارنے والے لوگ، صبح اور شام کے فرق رکھنے والے لوگ، جن کی زندگی میں اضطراب ہو، عدم اطمینان ہو، تذبذب ہو، رنگ کا بدلنا ہو، ہولیوں کا بدلنا ہو، عقیدوں کا بدلنا ہو، جو روزانہ اپنا در بدلتے ہوں، جو روزانہ گھر بدلتے ہوں، جو روزانہ ڈھنگ بدلتے ہوں، جو زمانے کو موڑ موڑ کر دیکھتے ہوں، جو زمانے کے محتاج ہو کر رہتے ہوں، وہ ہیں ظلمات۔ ظلمات کے عناوین ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی ہے؟ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ فرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، کبھی اپنے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وَكَلِمَةُ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی بھی مثال ہے، وہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے، جس کی پہلی صفت یہ ہے اجتثت من فوق الارض، یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ ما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں ہوتا، یہ روزانہ رنگ بدلتا ہے، حلیے بدلتا ہے۔ جسے اقبال نے کہا ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ وہ شجرہ خبیثہ جو مضطرب رہتا ہے، خود تو مضطرب رہتا ہے، اپنے مریدوں کو بھی مضطرب رکھتا ہے۔ سوال تو ماننے والوں سے ہونا چاہیے کہ تم نے کیا دیکھا جو مانا؟ بھائی کچھ تو عقل کے ناخن لو، کیا کمال دیکھا جو تم اس دروازے پر بیٹھے ہو؟ مجھے اور آپ کو تو فخر ہے کہ میں جس دروازے پر بیٹھا ہوں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ میں اور آپ جنہیں اپنا مولا اور مالک مانتے ہیں، وارث مانتے ہیں، ان سے بڑا وجود ہی نہیں ہے دنیا میں۔ لہذا شجرہ خبیثہ اور ان سے متعلق لوگوں کا حال یہی ہے۔ یہ ہے ظلمات، اور نور کیا ہے؟ وہ شجرہ طیبہ، جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ اچھا اس آیت پر غور تو فرمائیں، کبھی کسی درخت کو دیکھا ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں؟ درخت تو جتنا باردار ہوتا ہے، جتنا بار آور ہوتا ہے، اتنا ہی جھک کر اس کی شاخیں زمین کی طرف آتی ہیں نا۔ یہ کون سا درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہیں؟ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ وہ درخت ہے جو یہاں سے بھی جڑا ہوا ہے اور وہاں سے بھی جڑا ہوا ہے، جس کا تعلق یہاں سے بھی گہرا ہے اور اس کا تعلق وہاں سے بھی گہرا ہے۔ وہ وہاں کے احکامات یہاں پہنچاتا ہے اور یہاں کی حاجتیں وہاں لے جاتا ہے۔ یہ جو دونوں کو جوڑنے والا وجود ہے، زمین والوں کو آسمان والوں سے جوڑنا اور آسمان والوں کو زمین والوں سے جوڑنا، یہ اس شجرہ طیبہ کی صفت ہے۔ پھر قرآن نے اور انداز تبدیل کیا اور کہا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات، وہ اللہ جس نے حبیب تم پر قرآن کو نازل کیا، کتاب کو نازل کیا، اس کتاب میں آیات محکمات ہیں،
ہنّا ام الکتاب، اور یہی آیات محکمات اصل کتاب ہیں جی۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ اور آیات بھی ہیں جو متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں۔ اچھا، جیسا انسان ہوتا ہے نا ایسا ہی اپنا مرشد ڈھونڈتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ یہ جو آیات متشابہات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ اپنے جیسا ہی اپنا مرشد ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن آپ کو اپنے والدین کو سلام کرنا چاہیے، اپنے آباء و اجداد کو سلام کرنا چاہیے، جس ماحول میں رہے اس ماحول میں بزرگ جو تھے ان کو سلام کرنا چاہیے، کہ اس گھرانے کو ماننا، اس گھرانے سے تعلق کا گہرا کرنا خود انسان کی شرافت کا پتہ بتاتا ہے، یہ خاندانی شرافت۔ کیوں متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، ان کے مزاج میں فتنہ ہے۔ فتین لوگ، فتنہ پرور لوگ، فتنہ ساز لوگ، وہ اس دروازے پر جاتے ہیں جو متشابہ آیات کا دروازہ ہے۔ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ اپنے پسند کا دین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نبی کا دین نہیں لینا چاہتے، یہ وہ دین چاہتے ہیں جس میں شراب بھی تھوڑی تھوڑی مل جائے، یہ وہ دین چاہتے ہیں جس میں بے دینی بھی ملا لی جائے، یہ اپنے پسند کا دین چاہتے ہیں، لہٰذا جاتے ہیں انہی کے دروازے پر جائیں جو انہیں اجازت دے دے کہ تم یہ بھی کر لو۔ لیکن جو محکم، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ لیکن جو آیات محکمات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے مولا کو دیکھتے ہیں، ہمارا مولا کیا کہہ رہا ہے، مولا ہمارا کیا چاہتا ہے۔ ظلمات، مضطرب لوگ، اور اللہ نکالے گا ظلمات سے، مسلسل یہ عمل ہو رہا ہے۔ یہاں میرا خلوص بڑھے، وہاں اللہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ عزیزان گرامی، ظلمات جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، نور مفرد استعمال ہوا ہے۔ لاکھوں ظلمتیں ایک طرف اور اہل بیت کا نور ایک طرف۔ انوار نہیں کہا ہے اللہ نے، ظلمتوں سے نکال کے انوار کی طرف لے جائے گا، کہا نہیں، ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے گا۔ ہمیشہ نور ایک ہوتا ہے، اس کی ضد میں آنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال پیش کر رہا ہوں، آپ کے اس چاراہے کے اوپر بہت بڑی روشنی لگی ہوئی ہے جس نے رستے کو روشن کیا ہوا ہے، نور ایک ہے، مگر 85 ظلمتیں ہیں جو اس نور کی وجہ سے فرار کر چکی ہیں۔ یہ نور روشن رہتا ہے تو رستے کے گڑھے نظر آتے ہیں، یہ نور روشن رہتا ہے تو راہزن نظر آتے ہیں، لوٹنے والے ڈکیتوں کے چہرے آشنا نظر آتے ہیں۔ یہ نور روشن رہتا ہے تو گاڑیوں کا تصادم نہیں ہوتا، آپس میں ایکسیڈنٹ اور تصادم نہیں ہوتا۔ نور ایک ہے مگر 50 ظلمتیں ہیں جن کا وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ علاقے کے بد تہذیب بچوں نے جھولیوں میں پتھر بھرے اور اس بلب کو پھوڑنے کی کوشش کی، ایک بچے کا پتھر لگ گیا، نور گل ہو گیا۔ گیا ایک ہے، 85 ظلمتیں آ جائیں گی۔ جانے والا ایک ہے، آنے والا ضد میں جو آنے والے ہیں وہ 50 ہیں۔ اب آئے دن حادثہ ہو رہا ہے، آئے دن مسائل کا سامنا ہے، آئے دن مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ علاقے کے معتبر لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی اور متعلقہ ادارے کو خط لکھا کہ ہمارے یہاں جو آپ نے بلب لگایا تھا وہ بلب کام نہیں کر رہا، وہ بلب روشنی نہیں دے رہا، ایک اور بلب لگا دیجئے۔ تو ان کی ایک گاڑی آئی اور انہوں نے سی ڈی وی ڈی لگا کر بلب لگا دیا، دوبارہ سے نور آیا، ظلمتیں پھر فرار ہو گئیں۔ پھر علاقے کے بد تہذیب بچے جمع ہوئے اور پتھر مارنے لگے، ایک بچے کا پتھر پھر لگ گیا، پھر بلب پھوٹ گیا، پھر ظلمت آ گئی، ظلمتیں آ گئیں، نور چلا گیا۔ پھر آپ نے درخواست لکھی کہ ایک دفعہ اور بلب لگا دو، پھر ان کی گاڑی آئی،
پھر بچوں نے جمع ہو کر بد تہذیب بچوں نے، اچھا میں بد تہذیب بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، جو نور بجھاتا ہے وہ تہذیب دار نہیں ہوتا۔ اور ایک مرتبہ ایک اور پتھر لگا اور وہ بلب پھر چوتھی پانچویں چھٹی دفعہ پھر وہ بلب گل ہو گیا، وہ روشنی گل ہو گئی۔ پھر آپ نے درخواست لکھی، اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کتنی دفعہ آپ انہیں خط لکھیں گے، کتنی دفعہ آپ کے کہنے پہ وہ بلب لگا کے چلے جائیں گے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی طرف سے درخواست آئے گی، پہلے اپنے بچوں کو اس قابل بنا لو، پہلے اہل محلہ کو اس قابل بنا لو کہ ہم نور بھیج دیں، ہم نور لگا دیں۔ اللہ نے پہلا نور بھیجا، انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ نے دوسرا نور بھیجا، انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ نے تیسرا نور بھیجا، انہوں نے کربلا میں مار دیا۔ اللہ نے چوتھا نور بھیجا، اسے تکلیفیں دیتے رہے۔ 12ویں کو غیبت میں رکھا ہوا ہے، پہلے اس قابل ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ ظلمتوں سے نکال کر اللہ نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کرم الہی ہے کہ ہم مولا علی سے آشنا ہیں اور اپنی آشنائی میں اضافے کے لیے مجلس منعقد کرتے ہیں۔ یہ مسلسل آشنائی میں اضافہ ہے، معرفت میں اضافہ ہے، جو مجلس کا عنوان ہے۔ نور، اچھا یہ نور قرآن مجید میں ہدایت کے عناوین جو ذکر ہوئے ہیں ان میں ایک حبل اللہ کا لفظ ہے، ایک صراط کا لفظ ہے، ایک سبیل کا لفظ ہے اور ایک نور کا لفظ ہے۔ کبھی اللہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی حبل اللہ نجات کا ذریعہ ہے، اسے پکڑ لو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ کبھی اعلان ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ کبھی صراط کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری ہدایت کے لیے، کبھی سبیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدین سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے رستے دکھاتے ہیں، ہم اپنے رستوں سے انہیں آشنا کرتے ہیں۔ سبل، سبیل کی جمع۔ جی کبھی لفظ نور، جیسے یہی آیت جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ تو یہ حبل اللہ کیا ہے، یہ صراط کیا ہے، یہ سبیل کیا ہے، یہ نور کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے آپ کو بھی نور کہا ہے، اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا ہے۔ یہ کون سا نور ہے کہ جو ہمیں اللہ عطا کرتا ہے، ظلمتوں سے نکال کے ہمیں نور کی طرف لے جاتا ہے؟ وہ نور کیا ہے؟ عزیزان گرامی، کبھی قرآن کو نور کہا ہے اور کبھی قرآن کے ساتھ نازل ہونے والا نور بیان ہوا ہے۔ اور ایک آیت تو فیصلہ کن آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو میرے نبی پر ایمان لائے۔ تعریف ہو رہی ہے صاحبان ایمان کی کہ کون کون صاحبان ایمان کیسے، اور مومنوں کو کیا کرنا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو میرے نبی پر ایمان لائے، وَعَذَّرُوهُ، اور جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، میرے نبی سے بے ادب نہ ہو جانا، میرے نبی کی بے ادبی نہ کرنا، بلکہ میرے نبی کی تعظیم بھی کرنا۔ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، نبی کی تعظیم لازم ہے، نبی کی تعظیم لازم ہے۔ ایمان تو شیطان کے پاس بھی تھا، مگر کیوں راندہ درگاہ ہوا کہ نبی کی تعظیم نہیں کر رہا تھا۔ اللہ کو تو مانتا تھا، اس سے بڑا تو کوئی موحد اس وقت میں نہیں تھا، لیکن جب اللہ نے کہا کہ آدم کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ تو اللہ کی بات نہیں مانی اور مقایسہ کرنے لگا، میں بھی انہی جیسا ہوں۔ جی اچھا، یہ جو مقایسہ کرے نا کہ میں بھی انہی جیسا ہوں، تو جان لیجئے وہ شیطانی مزاج ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وَعَدَّ
وَعَزَّرُوهُ اور جو نبی کی تعظیم کریں، وَنَصَرُوهُ جو نبی کی مدد کریں۔ اچھا، نبی کی اگر کوئی مدد کرے تو یہ تو ٹھیک ہے، اور اگر میں کسی سے مدد مانگوں تو لوگ اللہ کے نبی کی مدد کیوں کریں گے؟ اللہ کیوں نہیں کر رہا مدد؟ بھئی اللہ ہی کی تو مدد ہے کہ جو مدد کرنے والے آئیں جی۔ وَنَصَرُوهُ ایمان لائیں میرے نبی پر، توجہ چاہوں گا، تعظیم کریں میرے نبی کی، نصرت کریں میرے نبی کی۔ آگے والا جملہ وَاتَّبِعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کی اتباع کریں جو نبی کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں مجھے پتا ہے کہہ دیا جائے گا کہ اس نور سے مراد تو قرآن ہے، اس لیے کہ نزول کا لفظ آیا ہے۔ عزیزان گرامی، بعض الفاظ پر میں کچھ زیادہ حساس ہوں، اتنی ضرورت نہیں ہے مجھے حساس ہونے کی۔ بعض الفاظ کے استعمال پر میں کچھ زیادہ حساس ہوں، مجھے اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے، اس پہ لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے کچھ موضوعات پر۔ مثلا اہل بیت کی ولادت ہوتی ہے یا نزول ہوتا ہے، جو کہتا ہے ولادت نہیں ہوتی وہ بھی قرآن سے عاری و خالی اور جاہل ہے، جو کہتا ہے نزول ہوتا ہے وہ بھی عقیدت مند ہے۔ لفظ نزول بھی اہل بیت کے لیے عین مودت اور ولایت اور محبت ہے۔ بہت اچھا جملہ ہے اگر کوئی کہتا ہے آج نزول مولا کائنات کا دن ہے، 3 شعبان آج نزول امام حسین کا دن ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ لفظ ظہور، اس پر میں حساس ہوں، مجھے اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عقیدت کا مارا کہتا ہے کہ آج ظہور امام حسین ہے تو وہ غلط نہیں کہہ رہا، اچھا جملہ ہے۔ 12ویں سرکار کے حوالے سے یہ لفظ اگر بولا جائے گا تو وہاں سمجھانا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کے جشن کے لیے کہا جائے جشن ظہور امام، تو وہاں سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن باقی ائمہ کے لیے کوئی غلط نہیں ہے اگر کوئی بول رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ولادت کا لفظ غلط ہے تو وہ بھی کم علم ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں معصومین کے لیے لفظ ولادت آیا ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے لفظ ولادت، کہ ان کی ولادت ہوتی ہے۔ 100 سے زیادہ حدیثیں ائمہ کی جو اپنی ولادت کا لفظ بولتے ہیں، وہ ولادت کا لفظ ائمہ بول رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ بھی لیں کہ ہماری معرفت زیادہ ہے۔ لفظ ولادت ائمہ نے اپنی زبان پہ استعمال کیا، مگر عزیزو، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے کم سن ساتھیوں، لفظ مشترک ہوتا ہے، معنی مشترک نہیں ہوتے۔ لفظ شہید اللہ نے اپنے لیے بھی کہا ہے، لفظ شہید اللہ نے نبی کے لیے بھی کہا ہے، الہا شہیدہ، لفظ شہید مولا علی کے لیے بھی اللہ نے کہا ہے، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، مولا علی کے لیے لفظ شہید۔ شہید سبت جعفر بھی شہید، شہید تقی ہادی پروفیسر بھی شہید، شہید علامہ حسن درابی شہید، شہید علامہ عارف حسینی بھی شہید۔ تو کیا یہ سارے شہید برابر ہیں؟ لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ اللہ عالم ہے، نبی عالم ہے، اہل بیت عالم ہے، ہمارے مولانا بھی عالم ہے، یہ لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ اللہ کا علم اللہ کا علم ہے، لفظ مشترک ہونے سے معنی مشترک نہیں ہوتے۔ ائمہ کے لیے لفظ ولادت جب استعمال ہوگا تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، میرے لیے جب استعمال ہوگا تو اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ جب میرے لیے لفظ ولادت استعمال ہوگا تو اس میں نجاست پوشیدہ ہے، ان کے لیے استعمال ہوگا تو اس میں طہارت پوشیدہ ہے۔ اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرو نبی کے ماننے والوں جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ وہ نور جس کی اتباع کرنے کا حکم ہے وہ قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی اتباع نہیں ہوگی، اطاعت ہوگی۔
اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. اطاعت وہاں استعمال کیا جائے گا لفظ جہاں قول بھی اور فعل بھی ہو، لیکن جہاں فعل نہ ہو صرف قول ہو وہاں اطاعت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جہاں فعل ہو وہاں اتباع کا لفظ استعمال ہوگا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو. اللہ کی اتباع نہیں ہوتی، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کی اطاعت ہے اور اتباع نہیں ہے، کیونکہ اللہ عمل انجام دے کر نہیں دکھا سکتا. اللہ ہمارے درمیان آ کر عمل انجام دے کر نہیں دکھا سکتا کہ وہ ایسا کر رہا ہے تو میں بھی ایسا کر لوں، لیکن نبی عمل انجام دیں گے، ہمیں حکم ہے ایسا کریں. علی انجام دیں گے عمل، ہمیں حکم ہے ایسا کریں. اب یہ نور کون سا نور ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو عمل انجام دیتا ہے، جس کی زندگی میں عمل ہے، قول کی بات نہیں ہے. اس نور کی اتباع جو میرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے وہ نور کیا ہے؟ فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. اس نور کی اتباع، یعنی اگر میں خلاصتاً یہ کہہ دوں کہ اللہ ہمیں حامان، شداد، نمرود، فرعون، مروان، یزید، معاویہ جیسے لوگوں سے بچاتا ہے، اور اللہ ہمیں علی سے آشنا کرتا ہے. جی، ان لوگوں سے ہمیں نجات ملتی ہے اور ہم اہل بیت سے قریب ہو جاتے ہیں اگر ایمان میں شدت آتی چلی جائے. یہ نور جس سے آشنائی ہمیں علم عطا کرتا ہے، ہمیں سخاوت عطا کرتی ہے، ہمیں شجاعت عطا کرتی ہے، ہمیں اچھا انسان بناتی ہے. اور الحمدللہ اس نور سے جڑے ہوئے لوگ دوسروں سے بہتر ہیں. آپ کی تصویر دوسروں سے اچھی ہے، آپ کا چہرہ دوسروں سے بہتر ہے. امام کے عزادار الحمدللہ دوسروں سے بہتر ہیں. میں 2 دن پہلے کراچی یونیورسٹی میں تھا، وہاں وائس چانسلر صاحب نے اپنے مسائل بھی بیان کیے کہ یونیورسٹی کے مسائل کیا ہیں، مگر ایک جملہ جب انہوں نے کہا تو میرا آدھا پاؤ خون بڑھ گیا. اور جملہ ان کا یہ تھا کہ یونیورسٹی میں جو آپ کی برادری کے بچے ہیں وہ اچھے بچے ہیں. مجھے میرا ایک مرتبہ خون بڑھ گیا کہ اللہ کا شکر کہ ہمارے بچے، ہماری قوم کے بچے تو دوسروں سے اچھے ہیں. یہی حق بنتا ہے. میں نے ایک جملہ کہا، چال بتائے کہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے، ہمارے رویے بتائیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. جی الحمدللہ. عزیزان گرامی، یہ اثر ہے اس عزاداری کا. چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے. ہم سب امام حسین کے فقیر ہیں، سب یہاں سے کچھ نہ کچھ مانگنے اور لینے آئے ہوئے ہیں. سب سے بڑی دولت جو ہمیں یہاں سے نصیب ہوتی ہے وہ ہے اطمینان قلب. ہم مضطرب قبیلے کے لوگ نہیں ہیں، ہم تذبذب کے شکار لوگ نہیں ہیں. ہم مصیبتوں کا سامنا بھی کرتے ہیں تو یا حسین کہہ کر اپنی مصیبت کو بھلا دیتے ہیں. ہم اپنے غم کو حسین کے غم میں ملا دیتے ہیں. جو قوم رونے والی ہوتی ہے نا وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. الحمدللہ ہم کسی کو رلانے والے لوگ نہیں ہیں. متوکل نے جب چن چن کے شیعوں کو قتل کیا نا تو اس نے اپنے کارندوں سے پوچھا کہ آخر شیعہ بچے یا وہ سب مر گئے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے لوگوں کو زندہ جلا دیا، لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ کیا، ہم نے چن چن کے شیعہ مار دیے. کہنے لگا مجھے یقین نہیں آ رہا. کہا کیسے آپ کو یقین دلائیں؟ کہا شیعوں کے امام جو ہیں وہ اپنے لوگوں کی زندگی کے رستے بنانا جانتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو زندہ رکھنا جانتے ہیں. کہا بھرے بازار میں چلتے ہوئے رستے پر کسی شخص کے ساتھ بلا وجہ ظلم کرو، زیادتی کرو، جو حمایت کرنے نکلے، جو مدد کرنے آئے، سمجھو وہ علی کا شیعہ ہے. اس لیے کہ ان کے بڑوں نے سکھایا ہے کہ خبردار ظلم کو ظلم جاننا، مظلوم کی حمایت کرنا. ایسا ہی ہوا. سینکڑوں لوگ بڑے مختلف شہروں میں نکلے
بلا وجہ ظلم جب ہوتا تھا تو وہ حمایت کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، انہیں پکڑ کے لے جاتے تھے، تفتیش کرنے پہ معلوم ہوتا تھا شیعہ ہے۔ کہا ہم نے ایسا کر لیا، اب ہم نے بہت لوگ مار دیے۔ کہا نہیں، ابھی بھی یہ لوگ بچے ہوئے ہیں، ایک اور رستہ اپناؤ، اس رستے کے اوپر یہ لوگ ان کی شناسائی ہو جائے گی کہ یہ فلاں شیعہ ہے۔ کہنے لگے حضور کیا کریں؟ متوکل سے اس کے کارندے پوچھتے ہیں کیا کریں؟ کہنے لگا جملہ بڑا سخت ہے، کہنے لگا رستوں پر فاطمہ کا نام لکھ دو، یہ اگر بچ بچ کے نکل رہے ہوں تو سمجھو یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ اپنی جانیں دے دیں گے مگر فاطمہ زہرا کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، کچھ دیر کو اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے۔ میں نے کل کی مجلس میں یہ کہا تھا کہ 4 بکا گزرے ہیں تاریخ میں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے، حضرت آدم، حضرت یعقوب، حضرت زہرا، اور چوتھے بکا کا نام زین العابدین۔ اللہ اکبر۔ جو 40 سال تک رویا ہو۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، رونے والوں سے کہہ رہا ہوں زیارت کرتے وقت خیال رہے ایک بیمار کا تابوت ہے، خیال رہے ایک غم زدہ امام کا تابوت ہے۔ بہت روئے میرے مولا سجاد۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا سجاد نے جب شہادت قریب آئی تو امام باقر کو وصیتیں فرمائیں۔ ان وصیتوں میں میرے مولا نے اپنے شیعوں کے لیے پیغام دیا، اے محمد باقر ہمارے رونے والوں سے کہنا 4 لوگوں سے دوستی نہ کرو، فاسق سے دوستی نہ کرو، بخیل سے، کنجوس سے دوستی نہ کرو، فرمایا جھوٹے انسان سے دوستی نہ کرو، اور چوتھا جو قطع رحم کرتا ہو، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیتا ہو، میرے شیعہ اس سے دوستی نہ کریں۔ میں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے آپ سب کو امام سجاد کا واسطہ دیتا ہوں، اگر ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں، آج مجلس کے بعد اپنی بہن کو فون کرے، اپنے بھائی سے رابطہ کرے، اپنے چچا زاد، اپنے خالہ زاد، اپنے پھوپھی زاد بھائی سے، بہن سے رابطہ کرے کہ میرا تمہارا تعلق ختم ہو گیا تھا مگر امام سجاد کا حکم سن گیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہے کہ قطع رحمی کرنے والوں سے دوستی نہ کرو، ہمیں وہ شیعہ اچھے نہیں لگتے جو اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیتے ہوں۔ عزادارو، امام نے ہماری رہنمائی کے لیے ساری زندگی گریہ کیا۔ ابھی آپ جب روئیں گے نا تو خیال رہے کہ برابر سے کہیں امام سجاد کی آواز نہ آ رہی، اس لیے کہ یہ مولا اس مجلس کو بڑا عزیز رکھتا ہے جس مجلس میں بلند آواز سے گریہ ہو رہا ہوتا ہے۔ شہاب الدین زہری نے آ کر کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، حضرت نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا شہاب الدین کربلا کے بعد تو ہم کسی شادی میں شریک نہیں ہوئے، ہماری خوشی کون سی رہ گئی ہے، ہم کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتے۔ کتنے درد بھرے لہجے میں کہا ہوگا کہ شہاب الدین زہری نے اس بات پر کوئی بات نہیں کی، الٹے پیر واپس ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد لوٹے تو کہنے لگے مولا میں نے شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا انتظام کیا ہے، مولا میں نے آپ کے بابا حسین کے مرثیے کا انتظام کیا ہے۔ امام نے فرمایا شہاب الدین اب ہم ضرور آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جن گھروں میں مجلس ہوتی ہے نا، آرزو ہے امام سجاد کی
ایک اور گزارش کرتا ہوا گزروں، 2 مہینے 8 دن تک آپ عزاداری کریں گے، ایک دن صحیح گھر میں مجلس ضرور کریں، کم سے کم ایک مجلس اپنے گھر میں ضرور کریں۔ اگر زیادہ لوگ نہیں ہیں 5 لوگوں کو لے کے بیٹھ جائیں، ایک مرثیہ پڑھ لیں، ایک نوحہ پڑھ لیں، سینے پہ ہاتھ مار لیں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں۔ جن گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں نا، وہ آرزو ہے گھر جناب زینب کا، وہ گھر آرزو ہے جناب امام سجاد کا۔ شہاب الدین اب ہم ضرور آئیں گے تمہارے بیٹے کی شادی میں۔ میرے مولا سجاد تشریف فرمائے ہیں، مسند میں شادی شہاب الدین زہری نے، اور مرثیہ پڑھانے کے لیے فرزدق کو بلا لیا۔ اور جب مرثیہ ہونے لگا نا تو شہاب الدین کہتے ہیں سارے صحابہ رو رہے تھے، صحابی بھی تھے، تابعین بھی تھے، میں بھی گردن جھکائے حسین پہ رو رہا تھا، امام سجاد کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ مرثیہ مکمل ہوا تو میں نے گردن اٹھا کے سب سے پہلے وہاں دیکھا جہاں امام سجاد بیٹھے تھے۔ میں نے کیا دیکھا؟ حضرت اپنی جگہ پہ نہیں ہیں۔ مجھے تشویش ہوئی کہ حضرت کہاں چلے گئے۔ میں کھڑا ہوا ڈھونڈنے کے لیے تو کیا دیکھا؟ صف نعال میں جہاں نالینیں اتری ہوئی تھی نا، وہاں امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو مسند پر بٹھایا تھا، میں نے تو آپ کی جگہ بیٹھنے کی علیحدہ بنائی تھی۔ فرمان لگے شہاب الدین جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ شہاب الدین اس مجلس میں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ شہاب الدین اس مجلس میں میری دادی زہرا آئی ہوئی ہے۔ علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں فی یدہا خرقۃ، جب بی بی مجلس میں آتی ہے نا، بی بی زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تو سمو دمو الباقین، جناب زہرا رونے والوں کے آنسوؤں کو اس رومال میں جمع کرتی ہیں۔ آوازوں کو آزاد کریں گے، جنہیں رونا آ رہا ہے، جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ آنسو مانگیں۔ یا اللہ حسین پہ گرنے والا آنسو، حسین کے نام پر بہنے والا آنسو مجھے عطا فرما۔ کیا مظلومیت ہے کہ حضرت امام رضا فرما رہے ہیں یبن شبیب، جب زمانے کی پریشانیاں، دنیا کی الجھنیں تمہارا گھیرا تنگ کرنے لگیں، تمہیں پریشانیاں بڑھنے لگیں، تو اے ابن شبیب غم دنیا میں نہ رونا، میرے جد حسین کی مجلس کر لینا۔ جب پریشانیاں بڑھیں نا تو مجلس کر لینا، فبکے للحسین، میرے جد پہ رو لینا۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا 40 سال تک روتے رہے۔ عزاداروں پانی آتا تھا نا تو حضرت پانی کو دیکھ کے پہلے روتے تھے۔ پانی لانے والا کہتا تھا مولا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ فرماتے تھے نہیں تم نے مجھے تکلیف نہیں دی۔ کہ مولا پانی کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ فرماتے تھے جب بھی پانی کو دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے میرا بابا حسین بھائی علی اصغر کے لیے قوم اشقیہ سے پانی مانگ رہا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، فرصہ دینا ہے، شہادت کی مجلس ہے، تابوت کی زیارت ہے۔ عزاداروں میرے مولا سجاد جب کھانے کو دیکھتے تھے نا تو روتے تھے۔ کھانا رکھنے والا یا کنیز کہتی تھی مولا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ فرمایا نہیں مجھے یاد آ رہا ہے میری پھوپھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ بیٹھ کے نماز کو پڑھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی زین العابدین کھانا اتنا کم ہوتا ہے، میں اپنے حصے کا کھانا بچوں میں بانٹ دیتی ہوں۔ بتاؤ کب تک میں بغیر کھائے رہوں گی؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ جب بازار میں نکلتے تھے نا امام، قصائی گوشت پہ کپڑا ڈال دیتا تھا۔ خریدنے والا پوچھتا تھا تم نے گوشت پہ کپڑا کیوں ڈال دیا؟ تو کہتا تھا وہ دیکھو زین العابدین آ رہے ہیں، وہ گوشت کو دیکھ کر روئیں گے۔ ایک دفعہ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے کربلا میں گوشت کے ٹکڑے بکھرے ہوئے یاد آ جائے۔
اجرکم اللہ۔ عجب نہیں امام سجاد کو قاسم کا لاشا یاد آتا، سنیں گے عزیزارو، عجب نہیں امام سجاد کو مولا عباس کا لاشا یاد آتا، اس لیے کہ مقتل کا جملہ یہ ہے جب حسین مولا عباس کا لاشا چھوڑ کر چلے گئے نا، کیونکہ حضرت عباس کی وصیت تھی مولا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا، تو یزیدی لشکر میں ایک بات گشت کرنے لگی کہ عباس ابھی زندہ ہے، عباس اٹھ کے بیٹھے گا، تو 100 تلوار بردار ظالم چلے اور مولا کے بدن مبارک پر اتنی ضربیں ماری کہ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت عطا فرمائے۔ جب آپ شام جائیں نا تو ذرا دیکھیے گا جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے، مولا عباس کی اصلی قبر بھی اتنی ہی سی ہے۔ جس کا قد اتنا بڑا تھا، جس کا قد اتنا اونچا تھا، اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ مولا سجاد نے جب لاشا اٹھایا نا رونے والوں، تو لاشا ڈھلک جاتا تھا، چٹائی میں لپیٹ کے گٹھڑی بنا کے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے مولا عباس کو دفنایا۔ منحال آئے مولا سجاد کی خدمت میں، مولا کب تک روئیں گے؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ فرمایا منحال شہادت ہمارا ورثہ ہے، مگر ماں بہنوں کا بغیر چادر کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرنا ہمارا ورثہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں عزیزارو، مجھے 2 منزلیں لینی ہیں۔ ابن عتیبہ نامی ایک شخص کہتا ہے کہ میں شام میں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ میں نے شادیانے بجنے کی آوازیں سنی، رقص اور طرب کی آوازیں سنی۔ میں نے برابر والے حجرے میں مسافر سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید کا دن تو نہیں ہے، آج مسلمان خوشی کیوں منا رہے؟ کہنے لگا کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے مارا گیا ہے اور اس کے خانوادے کو اسیر بنا کر لائے ہیں، اور شام میں اسے مارنے کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ابن عتیبہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے جسے کربلا میں مارا ہے۔ میں اپنے مسافر خانے سے باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا، نیزوں کی انیوں پر کٹے ہوئے سر ہیں، اور سروں کا روب اور جلال بتا رہا ہے کہ یہ مرنے والے، مارے جانے والے اللہ کے ولی ہیں۔ پھر میری نگاہ گئی کہ کچھ مخدرات ہیں، کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، مگر ان کی زبان پر مسلسل تسبیح کے جملے ہیں، شکر کے جملے ہیں، وہ اللہ کو یاد کر رہی ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ یکا یک میری نگاہ گئی کہ ایک بیمار و ناتوان ہے جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گردن جھکائے آگے آگے چل رہا ہے۔ میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا تم نے کیا کیا تھا کربلا میں؟ تم نے کون سا جرم کیا تھا جو کربلا میں تمہیں مار دیا گیا؟ تو انہوں نے گردن اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا ابن عتیبہ تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ وہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ میرے نام سے مجھے جانتے ہیں، یہ مجھے نام لے کر پکار رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین۔ میرے ہاتھ کانپ گئے، میرے پیر کانپنے لگے، مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کی انی پہ قرآن کی تلاوت سر کر رہا، وہ مولا حسین کا سر ہے۔ ایک مرتبہ کہا مولا حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ فرمایا اللہ اکبر۔ فرمایا تمہاری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے، جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں کبھی وہ یہ نہ کہیں۔ کہنے لگا مولا 2000 درہم میرے پاس ہے۔ فرمانے لگے جاؤ چند چادریں خرید کر لے آؤ۔ ابن عتیبہ کہتا ہے میں 1000 درہم سے چادریں لے کر آیا، میں نے بیویوں کو چادریں تقسیم کی، مگر کچھ ہی دیر بعد نیزہ بردار لوگ آئے، سروں سے چادریں اتارنے لگے۔ واہ حجابہ کے نوحے بلند ہوئے۔ میں حضرت کی خدمت میں آیا، مولا مجھے حکم کرے میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا یہ لوگ جو نیزے اٹھائے ہوئے ہیں اور نیزوں کی انیوں پہ سر ہیں، یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں، یہ دنیا کے لالچی لوگ ہیں، انہیں پیسے بانٹو، ان سے کہو کہ سروں کو آگے لے جاؤ تاکہ تماشا دیکھنے والے سروں کو دیکھیں، میری پھوپھی کی طرف نہ دیکھیں، میری بہنوں کی طرف نہ دیکھیں۔
کہتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو آگے بڑھایا، کچھ سر آگے گئے، کچھ سر آگے نہیں گئے۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، پتھر کا لگنا تھا، حسین کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ میں نے تلوار نکالی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو امام سجاد کی آواز آئی، ابن عتیبہ تلوار رکھ لو، تلوار نہ نکالو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار شام میں جانے دو۔ اجرکم اللہ۔ مولا کو حشام ابن عبد الملک نے زہر دے دیا، زہر کا اثر مولا سجاد کے بدن مبارک میں ہے۔ امام محمد باقر کو بلا کر کہا، باقر کچھ وصیتیں سن لو، اور اے میرے لال یہ بتاؤ تم کربلا میں کتنے برس کے تھے؟ امام باقر نے فرمایا بابا میں 3 سال کا تھا۔ فرمایا تمہیں یاد ہے کربلا میں کیا ہوا؟ اب مولا کی شہادت قریب ہے، امام محمد باقر سے مصائب سن رہے ہیں، بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لائے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لائے، بابا میں نے نوکے سنا پر دادا حسین کا سر دیکھا۔ بس یہ جملہ کہا اور آخری جملے پر امام سجاد کی روح پرواز کر گئی۔ امام زارو قطار رو رہے ہیں۔ امام باقر فرماتے ہیں بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر، آواز آئی انا للہ